میں ڈاکٹر فرخندہ ضمیر، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون اردو زبان کی پیدائش اور اس کے متعلق مختلف نظریات پر غور کر رہی ہوں، اور میں اپنے طالب علموں کو یہ بتا رہی ہوں کہ کل میں نے اس پر اظہار خیال کیا تھا کہ جب 712 عیسوی میں سندھ پر محمد بن قاسم نے حملہ کیا، 999 عیسوی میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کرنے شروع کر دیے، اور جو ان لوگوں کے ساتھ لوگ آئے اور یہاں کے مقامی لوگ ان میں شامل ہوئے، تو سندھی زبان، فارسی زبان، پشتو، عربی، یہ سب زبانیں آپس میں گڈمڈ ہونے لگیں۔ اس کے بعد محمد غوری نے لاہور پر حملہ کیا اور لاہور پر اس کی حکومت قائم ہو گئی۔ 50-60 برس گزر گئے تو پنجاب کی زبانوں کا خمیر بدل گیا، ان میں فارسی، ترکی، عربی کے الفاظ داخل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان اپنے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی لائے تھے جو ہندوستان میں اس سے پہلے رائج نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے ایسی تمام چیزوں کے نام بھی انہی کی وجہ سے زبانوں پر جاری ہو گئے۔ محمد غوری نے جب دہلی پر قبضہ کر لیا اور قطب الدین ایبک کو یہاں کے تخت پر بٹھا کر خود کابل واپس لوٹ گیا، تو دہلی بھی ان اثرات کی آماجگاہ بن گیا جو لاہور میں کار فرما تھے۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ دہلی کی مرکزیت کی وجہ سے سندھ، پنجاب اور دوآبا کے لوگ بھی کھچ کھچ کر دہلی آنے لگے، اور دربار سے متعلق ہونے کی وجہ سے اس زبان مخلوط کہنا چاہیے اسے، مخلوط یعنی ملی جلی قسم کی زبان سے متاثر ہونے لگے جو وہاں کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس وقت پنجاب اور آس پاس کے علاقوں کے درمیان کے اور دہلی میں کے خطے میں ہریانی بولی جاتی تھی۔ دہلی کے جنوب میں آگرہ اور متھرا کا علاقہ برج بھاشا کا علاقہ تھا، اور جنوب کی طرف راجستھان میں راجستھانی زبانوں پر کا اثر تھا۔ دہلی کے مشرق میں دوآبے میں کھڑی بولی رائج تھی، بندیل کھنڈ میں بندیل کھنڈی بولی جاتی تھی، اودھ میں اودھی، اس کے مشرق میں بھوجپوری اور بہار میں میتھلی اور مگدھی، اور اسی طرح اور بھی زبانیں مختلف حصوں میں رائج تھیں۔ دہلی کے مرکز میں انہی زبانوں کا زیادہ اثر ہوا جو اس کے ارد گرد تھیں، یعنی برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانی، اور ہریانی ہی ان کے خمیر ہیں۔ یہ وہ زبان تھی جو فارسی، عربی اور ترکی کے میل جول سے لاہور اور سندھ میں ایک عرصے تک رواج پانے کی وجہ سے اس زبان کا جز بن گئی تھی، اور جسے وہ لوگ بولتے ہوئے آئے تھے۔ یہی زبان جو دہلی کی مرکزیت کی وجہ سے ایک شکل میں آئی، اردو کی ابتدائی صورت ہے۔ اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس کی بنیاد کھڑی بولی پر قائم ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی قابل قدر کتاب آب حیات میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ برج بھاشا سے اردو کا قالب تشکیل پایا۔ کھڑی بولی اور برج بھاشا کے فعل اس قدر ملتے ہیں کہ اس کا دھوکہ ہو سکتا ہے، اور مولانا آزاد کی یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہے کیونکہ برج بھاشا کے ادبی کارنامے پہلے سے کافی تعداد میں موجود تھے، اور کھڑی بولی صرف ایک بولی کی حیثیت سے رائج تھی، اس میں ادب بہت پہلے سے نہیں ملتا۔